اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین یدع المستکبرین ویرفع المستضعفین وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ قَاسِمِ الْجَبَّارِينَ وَمُدْرِكِ الْهَارِبِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ شَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود بھیجئے عظمت محمد آل محمد عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ کے سلسلے میں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام خصوصاً مادر سادات مادر ائمہ ام ابیہا صدیقہ کبریٰ عصمت اللہ الکبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کی مناسبت سے غم و سوگ کا اظہار کریں، اس لیے کہ یہ غم و سوگ کا اظہار کرنا اجر رسالت سے تعلق رکھتا ہے۔ قبل اس کے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، اس مصیبت جانگداد اور عظیم مصائب کے جو شہادت فاطمیہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اپنے وقت کے امام قطب عالم امکان حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف رسول اللہ امام علی اور امام حسنین کریمین علیہم السلام اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بی بی شہزادی کونین کے حقیقی پیروکاروں میں سے قرار دے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو اپنے امتیوں سے کہ میں رسالت پر تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو، اس لیے کہ یہ شان رسالت سے ماورا ہے، بالاتر ہے کہ رسول اللہ اپنی ذات کے لیے یا اپنی رسالت کے لیے کسی اجر کا سوال کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ اے رسول ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، تاکہ یہ بات بھی صادق آ جائے کہ یہ جو رسول تم سے اجر رسالت مانگ رہا ہے، یہ رسول کا اپنا فعل نہیں، ہمارا فعل ہے کہ قل لا اسألکم علیہ، کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت پر کوئی چیز طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کا، محبت کا سلوک کرو۔ ان دو روزہ مجالس میں ہماری گفتگو کا محور مودت اہل بیت اور اس کا فلسفہ ہے۔ یہ مودت اہل بیت جس کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے، یہ مودت اہل بیت اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں ہم سے
اجر رسالت ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ حکم الہی ہے، یہ حکم خدا ہے، یہ حکم شریعت اسلامی ہے کہ دیکھو اگر رسول اللہ کی رسالت کا کوئی اجر ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر رسول کی آل سے مودت اور محبت کا سلوک کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خدا کا ہر حکم، شریعت کا ہر حکم، قرآن کا ہر حکم ایک فلسفہ رکھتا ہے۔ اس فلسفے کو سمجھنا کہ جہاں تک ہماری ذہن کی فکر کی پہنچ ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو حاصل کریں اور یسلموا تسلیما کی منزل پہ آ جائیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ دیکھو درود بھیجو، محبت کا اظہار کرو، عقیدت کا اظہار کرو، مودت کا اظہار کرو، لیکن یہ جان لو کہ وہی محبت، وہی نسبت، وہی قربت کام آئے گی کہ جو تسلیم کی منزل پر ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہ تسلیم ہو جاؤ، تسلیم ہو جانے کی طرح درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ تسلیم ہو جاؤ اہل بیت کے، قرآن کے، خدا کے حکم کے سامنے۔ درود بھیجو، سلام بھیجو، مودت کا اظہار کرو، عقیدت کا اظہار کرو، نسبت کا اظہار کرو، کچھ بھی کرو، لیکن تسلیم کی منزل پہ نہیں آؤ گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تسلیم کی منزل کیا ہے؟ یہ تسلیم کی منزل ولایت کی منزل ہے عزیزان گرامی، یعنی انسان ولایت الہی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا، قول کیا ارشاد ہوا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی فقط اللہ، اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، یہ فلسفہ مودت اہل بیت کیا ہے کہ جسے اجر رسالت قرار دیا گیا ہے، تسلیم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یعنی اہل بیت کی بارگاہ میں ولایت کوئی میڈل نہیں ہے کہ گلے میں لٹکا لے مومن ہو جائیں۔ اکثر لوگ میڈل سمجھتے ہیں، کوئی کڑا پہن کے اپنے آپ کو شیعہ تصور کرتا ہے، کوئی کلاوہ پہن کے اپنے آپ کو شیعہ کہلواتا ہے، کوئی عقیق پہن کے کہتا ہے کہ میں شیعہ ہو گیا۔ مختلف انداز ہیں، مختلف افکار و خیالات ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نام شیعہ کا نہیں ہے۔ شیعہ وہ ہے جو ولایت خدا کے سائے میں ولایت نبوت کو تسلیم کر لے اور ولایت نبوت کے پرتوں میں ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول کر لے۔ یہ وہ اجر رسالت ہے کہ جس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ولایت کے سائے میں۔ در حقیقت انسان یہی وجہ ہے ہمیں ولایت محور بنایا گیا ہے۔ مٹی پر سجدہ کرنا جائز ہے، انسان مٹی پہ سجدہ کرے، لیکن مٹی میں سب سے افضل مٹی کون سی ہے؟ کربلا کی۔ اور کربلا کی مٹی میں بھی کون سی؟ کہ جو تربت امام حسین علیہ السلام ہے، کہ وہ مٹی کہ جس میں تمہارے امام پاک کا خون بہا ہے، اس مٹی پہ سجدہ کرو، یعنی ولایت محور بنو، یعنی مکتب شہادت ہو کہ حسین کی قربانی کو یاد رکھو کہ جو نماز پڑھ رہے ہو یہ در حقیقت حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ ولایت محور بنایا ہے، تسلیم۔ ہم ہر پتھر نہیں پہنتے، قیمتی سے قیمتی پتھر بھی مل جائے قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ولایت والے ہیں۔ پتھروں میں جس پتھر کو پہننے کا حکم دیا ہے وہ عقیق ہے، اس لیے کہ عقیق تمام پتھروں میں وہ پتھر ہے کہ جس نے سب سے پہلے ولایت علی کی گواہی دی تھی۔ اس طریقے سے ولایت محور بنو عزیزان گرامی۔ تو پھر یہ تسلیم کی منزل ہے۔ تو کیوں ہمیں مودت اہل بیت کا حکم دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ اس دنیا سے وصال فرما رہے ہیں، پردہ فرما رہے ہیں، رہتی دنیا تک قرآن و اہل بیت۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی۔ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں، جب تک ان سے تمسک اختیار کیے رہو گے۔ توجہ فرمائیے گا، تمسک اختیار کیے رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا حتی یردا
علی الحوض، یہ دونوں لن یفترقا، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ لہذا اگر کہیں صرف قرآن نظر آئے اور اہل بیت نظر نہ آئے یہ بھی غلطی، اور کہیں اہل بیت کا نام لیا جائے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا جائے یہ بھی غلطی ہے۔ نہ افراط نہ تفرید، ولایت در حقیقت قرآن و اہل بیت کو ساتھ ملانے کا نام ہے۔ درود بھیجئے عظمت محمد و آل محمد پر۔ غریبی تو اس کی بیوی بھی ہے، اہل قربا، تو آپ نے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، اس طریقے سے انسان ولایت کی منزل پہ آ جائے، اطاعت محض کی منزل پہ آ جائے، اور پھر در حقیقت اگر آپ تھوڑی سی تحمل فرمائیں تو میں اپنے ہم نے کبھی جواب دینا ہے نا، قربت تو ان کی بیوی بھی ہے، اس کو نہیں لاتے۔ آپ آل کو بتا رہے ہیں نا، آپ مجھے تھوڑا سا گفتگو فرمانے دیں انشاءاللہ۔ نہیں بیٹا، آپ بعد میں سوال کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ، بیٹا ایک منٹ ان کو کرتے جانا، آپ کا پھر کریں گے۔ تو آپ بیچ میں بولیں گے تو پھر میں کس طریقے سے خطاب کروں گا؟ قریبیوں سے محبت کرو، تو قریبی سے محبت کرو یا آپ سے محبت کرو، ہمیں سوال کرتے ہیں نا، تو سوال کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے نا بیٹا، ایک منٹ، ٹھیک ہے، سوال کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، میں سوال کرنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن سوال کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ یہ مجلس کا انداز نہیں ہے نا کہ بیچ میں سوال کیا جائے۔ ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے۔ عالم دین کو بلایا ہوا ہے، یہ میرے حوض علمیہ کا استاد ہیں، بہترین فاضل عالم دین ہیں، کسی نمازی کو حق نہیں ہے دوران تقریر کوئی اگر پوچھنا ہے مجلس کے بعد بے شک پوچھ لیں، ابھی مجالس سے زہرا ہو رہے، کوئی جشن نہیں ہے، غور سے سب سنیں، بر محمد آل محمد بلند صلوات۔ ایک انسان ایک عمارت بنائے، اس مودت اہل بیت کا کیا فلسفہ ہے؟ یہ ہمارا موضوع ہے، فلسفہ مودت اہل بیت، کہ اس کو اجر رسالت قرار دیا ہے، اور یہ اجر رسالت اللہ کے حکم سے ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا رسول کلام الہی کے روشنی میں، وحی کی روشنی میں کلام کرتا ہے۔ اس کا مطلب رسول اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ حکم قرآنی ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اللہ نے رسول کے ہر عمل کو اپنی جانب نسبت دی ہے۔ اب جو رسول کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، اور اگر اجر ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر اجر رسالت یہ ہے کہ مودت کا حق ادا کرو۔ فلسفہ مودت اہل بیت کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ایک شخص ایک علاقے سے جائے اور یہ کہے کہ جناب یہاں پر میں عمارت بنا کے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، ایک گھر بنا کے جا رہا ہوں جس میں تمہاری آرام، آسائش، سہولیات، امکانات، وسائل اور ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہر چیز اس گھر میں موجود ہے۔ یہ دروازہ ہے، یہاں سے آؤ، یہ استراحت کا کمرہ ہے، یہ کھانے کا کمرہ ہے، یہاں پہ کھانا بنایا جاتا ہے، یہاں پہ طہارت کی جاتی ہے، یہاں پہ پاکیزہ ہوا جاتا ہے، یہ نماز کا کمرہ ہے۔ مثلا سمجھانے کے لیے عرض کرو، نوجوان بچوں کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایک پروسیس، اس کا ایک عمل، اس کا ایک سسٹم بنا کے جا رہا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ اس نظام کے تحت چلو گے تو اس گھر سے، اس کے امکانات سے، اس کے فضائل سے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے مستفید ہوگے، اور تمہاری زندگی میں برکتیں اور رحمتیں شامل ہوتی رہیں گی۔ لیکن اگر تم نے گھر میں آنے کی کوشش کی اپنے حساب سے، گھر کو استعمال کرنا چاہا اپنے حساب سے، جیسے ہوتا ہے انسان ایک موبائل لے، اب موبائل کو آپریٹ کرنے کا، آن آف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے،
یہ مائک ہے، اس کا ایک ایمپلیفائر ہے، اس کے ہارن ہے، اس کو آپریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اگر انسان مثال کے طور پر اس مائک کو ہاکی سے تشبیہ دے کر اس کو کھیل کے میدان میں لے جائے، اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کہ ہر چیز کو آپریٹ کرنے کا، آن آف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق اگر چلا جائے گا تو پھر آپ اس کے وجود سے، اس کی نعمت سے استفادہ کر سکیں گے۔ رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو کہ اگر تم میرے لیے کہ جس نے، میں محمد عربی، کہ جس نے بہت اذیتیں برداشت کی ہیں، مصائب برداشت کی ہیں، سختیاں برداشت کی ہیں، اگر چاہتے ہو کہ کوئی اجر دو تو یاد رکھو کہ جو میرے بعد قرآن کی عملی تفسیر ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام، ان سے مودت کا سلوک کرو۔ اس لیے کہ ولایت اللہ کی بھی ہے، ولایت رسول کی بھی ہے، اور ولایت ان صاحبان ایمان کی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اب خداوند عالم نے صفات بیان کرنی شروع، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی، رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کے ساتھ کس کو شامل کیا؟ اولی الامر کی اطاعت کرو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، آیت آخر تک۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ صاحبان ایمان ولی، یعنی ان صاحبان ایمان کو کہ جن کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف صورتوں آیات میں بیان کیا ہے، ہمارے سامنے قرار دیا ہے تاکہ پہچان کر اس مودت کا حق ادا کرو۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ بھی اپنی زندگی میں اہل بیت کا تعارف کرا رہے ہیں کہ پنجتن پاک کون ہیں، اہل بیت کون ہیں۔ عزیزان گرامی، سوال ہوا کہ مختلف لوگ بھی قرابت دار تھے، یہ قرابت داری جسمانی لحاظ سے نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ ماضی میں بہت ساری ایسے مثالیں ملی ہیں، قرآن نے بیان کیا ہے کہ جسمانی، حسبی اور نسبی قرابتیں اور رشتے اور رشتہ داریاں کفایت نہیں کرتے انسان کی نجات کے لیے۔ کیسے؟ حضرت نوح علیہ السلام بیٹا اپنا ہے، حضرت نوح کے صلب سے ہے، حضرت نوح کے نسب سے ہے، حضرت نوح کے حسب سے ہے، لیکن خدا نے کہا انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، بیٹا تمہارا ہے، صلب سے تمہارے ہے، انہو لیس من اہلک، تو یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ اے خدا کیوں اہل نہیں ہے؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا کردار تمہارے کردار کے تابع نہیں ہے۔ بس کلیہ مل کے قرآن سے کہ جسمانی قرابت اور رشتہ داری نجات یافتہ نہیں کرتے، بلکہ انسان کا کردار نجات یافتہ کرتا ہے۔ حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجات، نبی کی بیوی ہے، رسول کی بیوی ہے، پیغمبر کی زوجہ ہے، لیکن چونکہ رسول کی قربت بھی در حقیقت فائدہ نہ پہنچا سکی، کانت من الغابرین، رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ عمل نیک نہیں ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ایک طرف مثال دی کہ شوہر اچھا، بیوی بری ہے، دوسری طرف مثال دی، آؤ ہم تمہارے لیے اہل ایمان کے لیے ایک مثال بیان کریں۔ سورۃ تحریم میں ارشاد ہوا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، خدا نے اہل ایمان کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے نہیں، تمام اہل ایمان کے لیے ایک عورت کی مثال پیش کی ہے۔ وہ ہے کون؟ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، کہ بدترین شوہر، ظالم شوہر، جابر شوہر، عامر شوہر، خون کا پیاسا شوہر، خون آشام، درندہ صفت، لیکن بیوی در حقیقت اس محل میں رہتے ہوئے بھی اتنی پاک دامن ہو گئی کہ خدا تمام اہل ایمان کے لیے اس کی مثال بیان فرما رہا ہے۔ کردار تو بس جب اہل بیت جمع ہو گئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے، علی آ گئے، فاطمہ آ گئی، فرشتہ آ گیا، اعلان ہو گیا، حضرت ام سلمہ زوجہ نبی آ گئی، ام المومنین آ گئی، کہا کہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ کہا کہ نہیں، تم خیر پر ہو ام سلمہ، لیکن تم اہل بیت میں سے نہیں ہو، اہل بیت میں سے نہیں ہو، تم خیر پر ہو۔ اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان ذوی القربہ کا
کیسے تعارف کرایا ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کیسے تعارف کرایا؟ رسول جیسا عظیم ترین انسان، اشرف الموجودات چادر کے نیچے موجود، قسیم النار والجنہ علی مرتضی موجود، سیدۃ النساء العالمین موجود، ریحان نبی موجود، سیدہ شباب اہل جنہ موجود۔ رسول سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن جب خدا تعارف کرانا چاہتا ہے ذوی القربا کا تو کہتا ہے وہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ فاطمہ زہرا ہیں جو مرکز امامت و رسالت ہیں، ان کے چاروں طرف تمہیں نبوت بھی ملے گی، امامت و ولایت بھی ملے گی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اس طریقے سے ہمارے سامنے تعارف کرایا ہے کہ فاطمہ کے گھر کو ہمارے لیے اسوہ بنایا، آئیڈیل بنایا، رول ماڈل بنایا۔ یہ حدیث قصہ اس لیے نہیں ہے کہ عربی میں پڑھیں اور رکھ دیں، اس لیے ہے کہ اسے پڑھیں اور سمجھیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اکثر جگہ میں نے جملہ کہا، دروازے پہ آ جاتے ہم در اہل بیت پہ آ گئے۔ اہل بیت یہ نہیں کہتے کہ ہمارے در پہ آ جاؤ، اہل بیت کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جاؤ۔ توجہ فرمائیے، اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ گھر میں آؤ، ہمارے عمل کو دیکھو، ہماری تعلیمات کو دیکھو۔ تمسک وہی ہے کہ جو اہل بیت کے گھر میں ہو، جب میرے اور آپ کے گھر میں ہوگا تو تمسک ہوگا۔ تمسک کیسے ہوگا؟ حدیث کے ساتھ پڑھنا باعث برکت ہے، لیکن کب؟ شادی میں حدیث کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تھوڑی دیر میں ناچ گانا ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، تو برکت کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی برکت؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اکثر جگہ دیکھا گیا ہے، جناب مایوں ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، برکت کے لیے حدیث کی طرف بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈیک آن ہو جاتا ہے، پاپ میوزک شروع ہو جاتا ہے، ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے، بے حیائی شروع ہو جاتی ہے، تو گناہ کی جگہ پہ سیدہ کا نور کیسے آ سکتا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عملی طور پر یسلمو تسلیمہ کی منزل پہ آنا ہوگا، تسلیم ہونا ہے۔ ولایت کوئی میڈل نہیں ہے، ولایت کوئی ٹائٹل نہیں ہے کہ لگا لیں اور کہیں گے جناب ہم شیعہ ہو گئے۔ ولایت تسلیم کا نام ہے کہ وہ خلیفتہ بلا فصل جب کہتے ہیں یعنی محمد کے بعد ہدایت میں بلا فصل ہے، یعنی محمد علی کے ساتھ ساتھ ہے۔ جیسے ہی محمد کی نبوت ختم ہوتی ہے وہیں سے امامت جاری و ساری ہو جاتی ہے۔ درود بھیجئے عظمت محمد و آل محمد پر۔ وہ خلیفتہ بلا فصل یعنی کیا؟ یعنی ولایت علی کی، رسول کی ولایت سے جڑی ہے، ایک لمحے کا فاصلہ ممکن نہیں۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، امام کہہ رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں، علم لدنی کا عالم کہہ رہا ہے کہ اگر حجت خدا نہ ہو ایک لمحے کے لیے زمین اپنے تمام مکینوں کے ساتھ ختم ہو جائے، نابود ہو جائے۔ اس لیے خلیفہ بلا فصل کا اعتقاد ہمارا شعار ہے، تشیع کا اعتقاد ہے، تشیع کی جان ہے، تشیع کی روح ہے، اس لیے کہ یہ تشیع ہے کہ جس میں زندہ امام کا تصور موجود ہے، زندہ امام کا۔ اس لیے ذوی القربہ کی مودت کا حق ادا کرنے کا حکم دیا کہ ان کو، زندہ امام کو۔ اس لیے یہ بحث ہے ہمارے اور اہل سنت برادران کے درمیان کہ ہم امام کو موجود مانتے ہیں، وہ امام کو موجود نہیں مانتے، وہ امام کو موعود مانتے ہیں۔ موعود جس کا وعدہ کیا اللہ نے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون، خدا کا باقی رکھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے، آئیں گے، ہم کہتے ہیں آئیں گے نہیں، ہیں، موجود ہیں۔ امام مہدی بھی ہیں، موجود بھی ہیں، موعود بھی ہیں۔ زندہ امام کا تصور، یہ تشیع کے امتیازات میں سے عزیزان گرامی۔ انشاءاللہ کبھی مکتب تشیع کے امتیازات میں گفتگو ہو تو پھر پتہ چلے گا کہ مکتب تشیع کیوں زندہ، بالندہ، رشید، پختہ، جامع، کامل کیوں ہے۔
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رسول کے پاس زندہ امام کا تصور، معصوم امام کا تصور، علم لدنی رکھنے والے امام کا تصور موجود ہے۔ درود بھیجئے عظمت محمد و آل محمد پر۔ یہ اجر رسالت جس کی ایک شکل یہ مجلس سے ادا ہے، ایک شکل کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختار لنا شیعتن، خدا نے ہمارے شیعوں کو ہمارے لیے چن لیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب ہے نام کا شیعہ نہیں، کام کا شیعہ۔ توجہ فرمائیے، کام کا شیعہ، عمل کا شیعہ، نعروں کا شیعہ نہیں بلکہ عمل کا، پریکٹیکل کا شیعہ۔ ان اللہ اختار لنا شیعتن یفرحون لفرحنا، ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، خوشی کا اظہار ہوتا ہے، شیرینی تقسیم ہوتی ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، چراغاں کرتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہیں، لیکن کون سے طریقے کے مطابق؟ ہمارے طریقے کا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے ولایت تسلیم کی ہے یا نہیں کی ہے، اس لیے کہ اہل بیت کو ماننے والے تو بہت سارے تھے، اہل بیت کا علم رکھنے والے بہت سارے تھے، لیکن اہل بیت کی ولایت کو ہضم کرنے والے بہت کم تھے۔ ولایت یعنی عمل کی منزل پہ آ جاؤ، تسلیم کی منزل پہ آ جاؤ، تسلیم محض ہو جاؤ، اپنی مرضی نہیں، امام کی مرضی، امام کی مرضی۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ، ایک روایت کا ایک حصہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، اس کی ایک مختصر تشریح میں نے کراچی میں کسی جگہ کی تھی، بات آ گئی تو عرض کرتے چلوں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، چراغ ہدایت، کشتی نجات ہے۔ نجات کی کشتی کہاں ہے نا، جو تلاطم میں، طوفان میں، سمندروں کی نشیب و فراز والی موجوں میں تمہیں باحفاظت منزل تک پہنچا دے، وہ ولایت کی کشتی اور حسین کی کشتی ہے۔ لیکن صرف امام حسین نہیں ہیں، سارے ائمہ نجات کی کشتی ہیں، لیکن امام حسین کو ایک خاص افضلیت اور برتری حاصل ہے کرب و بلا کی وجہ سے، اس قربانی کی وجہ سے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اس نقطے کو، اس راز کو بیان کر سکوں۔ آپ کشتی میں ہوتے ہیں، کشتی آپ کا آپ کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں، ہوائی جہاز میں جانا ہے، کشتی سے زیادہ ہوائی جہاز اگر کہوں، یعنی وسیلہ، کشتی سے مراد صرف کشتی نہیں ہے، وسیلہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک وسیلہ ہے حسین نجات کا، ہوائی جہاز ہے۔ مثلاً آپ ہوائی جہاز میں جائیں تو آپ کو انٹرنیشنل فلائٹ پر 20 کلو الاؤ ہے، 20 کلو سے زیادہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ فری سامان لے جا سکیں۔ لے جانا ہے، آپ اس کا جو وزن ہے اس کے حساب سے پیسے ان کو دیں۔ آپ کہیں جناب میری مرضی میں جتنا بھی سامان لے جاؤں، کہ آپ کی مرضی ہے، 20 کلو آپ کے لیے مجاز ہے، 20 کلو کے بعد آپ نے اس کا اضافی وزن جو ہے اس کے حساب سے پیسے دینے ہیں۔ جناب میں تو گھر میں ایسا رہتا ہوں، گھر میں ویسا رہتا ہوں، جناب وہ گھر ہے، یہ ایئرپورٹ ہے۔ اب آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں، اعلان ہو جائے کہ جناب سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، آپ کہیں گے جناب میں تو نہیں باندھوں گا، کیونکہ جناب وہ کوئی اور دنیا ہے، یہ کوئی اور دنیا ہے۔ آپ گھر میں جیسے چاہے رہے، لیکن یہاں پہ سیٹ بیلٹ باندھنی ہوگی سوار ہوتے وقت، یعنی جب فلائی کر رہا ہے اور جب اتر رہا ہے۔ اب جہاز چلنا شروع ہو گیا، جہاز اڑنا شروع ہو گیا، اب آپ نے کہا کہ جناب میں تو ٹہلوں گا، جناب آپ کو اتنے منٹ تک ٹہلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ جناب وہ دنیا کوئی اور تھی، یہ دنیا کوئی اور ہے۔ تو بس پتہ چل گیا، کلیہ مل گیا کہ ہر جگہ انسان کی منمانی نہیں چلتی ہے۔ جب انسان سفینے میں، جہاز میں سوار ہو جاتا ہے تو منمانی چھوڑ کر سفینے یا جہاز کے اصولوں کی حکمرانی کو قبول کر لیتا ہے۔ ولایت اہل بیت، ولایت حسین، حسین کشتی نجات ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب حسین کی کشتی میں سوار ہو جاؤ تو منمانی چھوڑ کر حسین کی غلامی اور حکمرانی کو قبول کر لو۔ اہل بیت کی حکمرانی کو قبول کرنا ہے، ان کی غلامی کو قبول کرنا ہے، انہیں اوبے کرنا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کا شیعہ بننا ہے، ان کا پیروکار بننا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں حکم دیا؟ کیوں جناب سیدہ کے اس چھوٹے سے گھر کو ہمارے لیے اسوہ بنایا کہ اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، ایمان بھی ہے، ولایت بھی ہے، امامت بھی ہے، قرآن بھی ہے۔
اس میں نجات بھی ہے، سعادت بھی ہے، ارتقاء بھی ہے، فلاح بھی ہے، نجات بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے، آبرو بھی ہے، اقتصاد بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں ثقافت بھی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ فاطمہ زہرا کے گھر میں موجود ہے، فاطمہ زہرا کے گھر میں موجود ہے۔ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے، انسان کی سعادت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے ضروری تھا، وہ قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ کسی موقع پہ میں نے کہا کہ شیعہ قوم دنیا کی سب سے غنی ترین قوم ہے، تو کسی نوجوان کو مولانا پھر یہ چندہ کیوں ہوتا ہے ہر جمعے میں؟ میں نے کہا بیٹا بات سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس دو بڑی نعمتیں تھیں، اس سے بڑی نعمت اللہ کے پاس نہیں تھی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور دونوں آپ کے پاس موجود ہیں، دونوں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ کو فن آنا چاہیے کہ ان سے کیسے استفادہ کیا جائے۔ قرآن کا کیا کرتے ہیں؟ قرآن جزدانوں میں ہوتا ہے، بیٹی کی شادی ہوتی ہے سر پہ رکھ دیتے ہیں، بیمار ہو گیا ہوا دے دی، کوئی کام پھنس گیا مولانا کے پاس آ گیا استخارہ دیکھ دیجئے، دادا دادی کا انتقال ہو گیا تلاوت کر لی۔ یہ قرآن کا کام ہے۔ کہ قرآن اس لیے آیا تھا؟ نہیں۔ اہل بیت کو ہم نے عزاداری تک یا مثلا محرم تک محدود کر دیا، امام بارگاہوں تک محدود کر دیا، عملی زندگی میں ان سے کوئی کام نہیں لیتے۔ کیوں محرم تک محدود کیا ہم نے؟ ٹھیک ہے کہ 8 ربیع الاول تک غم منایا جاتا ہے، لیکن امام حسین تو کہیں نہیں جاتے، امام حسین کو تو الوداع نہیں کہا جا سکتا۔ امام تو موجود ہے، جو یہ کہتا ہے کہ الوداع یا حسین، وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گئے، یعنی اپنے اور حسین کے درمیان فاصلہ یہ اصلاً قطعاً ممکن نہیں ہے ایک شیعہ کے لیے کہے کہ میں اور حسین خدا حافظی فاصلہ ایجاد ہو جائیں، ہرگز نہیں عزیزان گرامی، ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی انسان کے لیے ضروری تھا وہ فاطمہ زہرا کے گھر میں موجود ہے، وہ اس ولایت کے سائے میں موجود ہے۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد۔ اس میں آپ کو عبادت ملے گی، معرفت ملے گی، طہارت ملے گی، قداست ملے گی، رفت ملے گی، پاکیزگی ملے گی، پاک دامنی ملے گی، آزادی ملے گی، رفت ملے گی، بلندی ملے گی، ارتقاء ملے گا، نجات ملے گی، سب کچھ اس گھر میں ہے۔ اب آئیے کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ عبادت اس گھر میں ہمیں متجلی نظر آتی ہے۔ فاطمہ زہرا جب مصلی میں کھڑی ہوتی تھیں تو پھر زمین و آسمان اشرقت السماوات بنور فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا کے نور سے منور ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ فاطمہ زہرا امت اللہ، خدا کی کنیز خاص ہے، کنیز خاص ہے۔ یہ روایات میں جناب زہرا کا لقب آیا امت اللہ، یعنی خدا کی کنیز خاص۔ کیسی عبادت کرنے والی، کیسی خدا کی راہ میں ایثار کرنے والی، خدا کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا بنا کر محتاجوں کو کھلانے والی۔ بزم رسول میں ایک شخص آیا، مسلمان ہوا، بھوکا تھا، پوچھا، نیا نیا اسلام کا زمانہ ہے، بڑا سخت دور تھا، حضرت سلمان کو بھیجا، جاؤ سلمان دیکھو شاید فاطمہ زہرا کے گھر سے کچھ مل جائے۔ سلمان پہنچے، دق الباب کیا، کون؟ سلمان ہوں۔ سلمان کس لیے آئے ہو؟ رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ کے گھر میں شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ یہ ایثار فاطمہ ہے، یہ کردار فاطمہ ہے۔ ایک شخص نے نیا مسلمانوں سے کھانا کھلانا ہے، جناب زہرا نے دیکھا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کہا کہ سلمان یہ چادر لے جاؤ، گروی رکھ دو، اور گروی رکھ کر اس نو مسلم کے لیے غذا کا انتظام کرو۔ یہ ہے کردار فاطمہ۔ عبادت فاطمہ جاننا چاہتے ہیں؟ عبادت ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی بہت دیر مان لیا، لیکن عبادت ہمیں معاشرے سے مربوط کرتی ہے، معاشرے سے قطع تعلق نہیں کرتی۔ کون سا ایمان تھا، کون سا معصوم تھا کہ جو غاروں میں چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے، صرف مصلی کا ہو جائے، اجتماعیت کو چھوڑ دے، عبادات کو چھوڑ دے، سیاست کو چھوڑ دے، ظالم کو چھوڑ دے، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے؟
یہ ائمہ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو کسی کو تحت کیا، کسی کو زہر دیا، کسی کا جنازہ جو ہے وہ قید خانے سے نکل رہا ہے، یہ ائمہ کی تعلیمات ہیں، یہ روایت، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ شب جمعہ امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ مادر گرامی جو ہیں وہ دعا فرما رہی ہیں، سنا ہوا واقعہ ہے کہ مادر گرامی شب جمعہ دعا کر رہی ہیں، اور دعا کرتے کرتے فجر ہو گئی، لیکن ماں نے ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کی، توجہ فرمائیے گا، کوئی دعا نہیں کی۔ امام حسن نے کہا مادر گرامی آپ نے سب کے لیے دعا کی، ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ کیا کہتی ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا؟ فرماتی ہیں الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے بعد میں گھر والے۔ یہاں تک تو آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن اب جو نیا پہلو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ عبادت، دعا، نماز، تقوی، پرہیزگاری معاشرے سے جوڑتی ہے، کون بتائے گا؟ یہ اہل بیت بتائیں گے۔ اسی لیے تو کہا کہ ان سے مودت کا سلوک کرو، ان سے قربت اختیار کرو، ان کے شاگرد بنو، ان کے در پہ آؤ، ان سے در سے زندگی حاصل کرو گے تو پتہ چلے گا زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ فجر ہو گئی، ماں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگا اللہ سے۔ الجار ثم الدار، بیٹا پہلے ہمسائے بعد میں گھر والے۔ ہمسائے کے لیے کیا شرائط معین کی گئی ہیں؟ کتنے گھر کہا گیا ہے؟ 40 گھر، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، یہ ہمسائے کے حقوق ہیں۔ اور اکثر اصحاب نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں ڈر خوف محسوس ہوا کہ کہیں وہ ہماری وراثت میں شامل نہ کر دیں۔ کتنی آسانی سے ہم گزر جاتے ہیں، حق ہمسائیگی کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کردار فاطمۃ الزہرا امۃ اللہ الکبریٰ، عصمت خدا کی نمائندہ، یہ حورۂ انسیہ کیسے بتا رہی ہے؟ 40 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں تو کیا ہوگا؟ 4 چک 16، 160 گھر۔ 160 گھر اگر اس زمانے میں اوسطاً ایک گھر میں 5 آدمی رہتے تھے تو 5 کو 160 سے ملٹیپلائی کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 800 کے قریب، یعنی 800 افراد کو جناب فاطمۃ الزہرا بنفس نفیس جانتی ہیں، ان کا نام لے کے دعا کر رہی ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہاں تک تو آپ نے سنا تھا کہ بیٹا ہمسائے پھر گھر والے۔ یہ ہے درس فاطمہ، یہ ہے کردار فاطمہ، یہ ہے بیت فاطمہ کہ یہاں آؤ تمہیں زندگی ہم سکھائیں گے کہ انسان اللہ کا ہو کر تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ معاشرے سے کٹ کے نہیں رہ سکتا۔ جو کٹ جاتا ہے وہ پھر اللہ کا نہیں ہو سکتا، جو جنگلوں میں نکل جاتا ہے، جو کٹ جاتا ہے۔ ہماری بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت متقی ہو جاتے ہیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ملنا جلنا نہیں ہوتا، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ ہر کوئی ان سے جھک کے ملے، ہر کوئی ان کا احترام کرے، ہر کوئی القابات لگائے، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ہے کہ اس طریقے سے درس زندگی، درود بھیجئے محمد وآل محمد۔ کردار سازی کی ہے اس گھر نے، تاکہ ان سے جب محبت کرو گے، مودت کرو گے تو خود بخود یہ محبت تمہارے دلوں میں ان کے عمل کی خوشبو پیدا کر دے گی۔ ان سے قربت جو ہے تم کو ان کے عمل سے قریب لے آئے گی۔ اس بنا پر یہ ضروری ہے کہ اہل بیت کا نام لیا جائے، پھر ان کی سیرت کی پیروی کی جائے۔ یہ مائک اندر کا ہے صرف باہر کا ہے؟ اندر کا ہے۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد۔ دوسری چیز تربیت، ہم تربیت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، اگر کوئی نا اتفاقی ہو جائے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ آپس میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو بہرحال ایک عالم دین ہوتا ہے کہ انسان اس کے بعد مسئلہ لے کے جائے اور آپس میں پیار، محبت، اخوت، برادری سے اس مسئلے کو حل
کرنے کی کوشش کریں. ممکن ہے کہ آپ جو بات سمجھانا چاہ رہے ہوں وہ دوسرے کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہو, دوسرا آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہو. اس بنا پر آپس میں پیار محبت میں برادر دینی ہے نا, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, مومن ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں ماشاءاللہ سے, اس طریقے سے جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے پیار و محبت کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم تربیت. یہ ہے جناب زہرا کا گھر جو ہمیں تربیت سکھا رہا ہے. حدیث کے ساتھ آپ نے سنی ہوئی, امام حسن تشریف لائے, السلام علیکم یا امہ, مادر گرامی آپ پہ سلام. جناب زہرا پہ واجب کتنا تھا, وعلیکم السلام, لیکن یہ نہیں کہا وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. بچے نے آ کے ماں کو سلام کیا. اچھا, ماں کو آگے جو سلام کیا, بچے نے دروازے سلام نہیں کیا. قد اقبلا یعنی حضور میں آئے, سامنے آئے, متوجہ ہوئے, ماں کے سامنے پہنچے. وہاں سے کھڑے کر سلام نہیں کیا جیسے ہم ہوتا ہے کہ السلام علیکم کہہ دیا, ہاتھ ہلا دیا دور سے. نہیں, سلام یہ ہے انسان ایک مومن کے سامنے جائے اور اعلان کرے کہ میں فکر میں, نیت میں, عمل میں تمہارے لیے سلامتی کا پیغام رکھتا ہوں. تم پہ خدا کی سلامتی ہو, یعنی میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اے بھائی, اے مومن, اے نمازی, اے محب اہل بیت, میں اللہ سے تمہارے لیے سلامتی کی دعا مانگ رہا ہوں. سلامتی ہو تمہارے لیے, میری فکر میں بھی تمہارے لیے کوئی خرابی نہیں ہے, نیت میں فطور نہیں ہے, میرے عمل میں بھی کوئی فطور نہیں ہے. یعنی مومن جھوٹا نہیں ہوتا, مومن منافق نہیں ہوتا, مومن دروغ گوئی سے کام نہیں لیتا, یعنی جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل کر کے دکھائے گا. اب امام حسن پہنچے ماں کی خدمت میں, قد اقبلا پہنچے, السلام علیکم یا امہ. یہ ہے ماں کی تربیت کہ بچوں کی ایسی تربیت کی جائے. جناب زہرا نے کیا کہا, وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن, میرے دل کی چین حسن, تم پہ سلام. واجب کیا تھا, وعلیک السلام, تم پہ بھی سلام ہو, تم پہ بھی سلامتی ہو, تمہارے لیے سلامتی کے خیر سگالی کے جذبات. لیکن نہیں, ماں یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ماں کو, گھرانے کو ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ جس دل گرمی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, چاہت سے ماں کو سلام کرے, ماں اس سے دگنے لہجے میں بچے کو جواب دے.